بدقسمتی سے زندگی ہمیشہ ہماری توقعات کے مطابق نہیں چلتی۔ کبھی ہمیں یوں لگتا ہے کہ ہم خوشی کے مارے بادلوں سے اوپر اڑ رہے ہیں، ہم اپنے دوستوں کے ساتھ ناقابل یقین حد تک اچھا وقت گزار رہے ہوتے ہیں، اور کبھی ہم زمین پر آ گرتے ہیں اور اتنا نیچے چلے جاتے ہیں ہم واپس اٹھنے کے قابل نہیں رہتے۔ ہم مایوسی کے گڈھے میں جا گرتے ہیں اور اس سے باہر نہیں نکل پاتے۔ ہم بالکل تنہا محسوس کرتے ہیں۔ اس تمام اکیلے پن میں ایسا وقت بھی آتا ہے جب کوئی بھی ہمیں نہیں سمجھ رہا ہوتا۔ ایسے وقت میں جب ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہماری زندگی بہت دشوار ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری روحانی زندگی بھی سنگین مسائل کا شکار ہے، کیونکہ ہماری زندگی گناہوں سے بھری ہوئی ہے۔ اس پر قابو پانے کے بارے میں سوچتے ہوئے شیطان آ جاتا ہے۔ وہ اس سنہرے موقع فائدہ اٹھاتے ہوئے سوچتا ہے اور وہ ہم سے کہتا ہے اور آپ کو مایوسی کے گڈھے میں ڈال دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے تم نے تو بہت گناہ کیے ہوئے ہیں، تم اب تبدیل نہیں ہو سکتے، اب اس کے سوا کوئی اور چارہ نہیں، آپ اسے ایسے ہی چلنے دو۔ وہ ایک کے بعد ایک فریب دینے والی بات کرتا رہتا ہے تاکہ آپ خدا پر امید کھو بیٹھیں، اور پھر وہ کہتا ہے دیکھو تم نے زندگی میں کبھی ایک بھی فرض ادا نہیں کیا، تم ایک ایسے انسان ہو جو نماز بھی نہیں پڑھ سکتے، تم ایک ایسے انسان ہو جو گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہو۔ کیا تمہیں واقعی لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے گا؟ کیا تم اس گندگی سے باہر نکل سکو گے؟ وہ مزید کہتا ہے اب بہت دیر ہو چکی ہے، اب توبہ میں بہت دیر ہو گئی ہے، تم سینکڑوں مرتبہ اپنی توبہ توڑ چکے ہو۔ جب تم ایسے انسان ہو تو تم کیسے اپنے ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ سکتے ہو، اور تم خدا کو اپنا چہرہ کیسے دکھا سکتے ہو؟ اب بہت دیر ہو چکی ہے، اب توبہ میں بہت دیر ہو گئی ہے، تم سینکڑوں مرتبہ اپنی توبہ توڑ چکے ہو۔ جب تم ایسے انسان ہو تو تم کیسے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ سکتے ہو؟ تم خدا کو اپنا چہرہ کیسے دکھا سکتے ہو؟ تو کوئی انسان مایوس کیسے ہوتا ہے جب کسی شخص کی مذہبی زندگی اور اس کے اعمال ٹھیک نہیں ہوتے؟ وہ جہنم کے وجود اور اس کی سزاؤں کا تصور کرتا ہے، پھر چونکہ وہ اپنی عبادت کے فرائض کو پورا کرنے میں ناکام رہا ہے، لہٰذا وہ جہنم کے خوف اور مایوسی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس طرح نا امیدی سے شروع ہونے والا مزاج بڑھتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ شیطان کی فوج میں جا کے مل جاتا ہے۔ حالانکہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارا دین میں سب سے بڑے گناہوں میں سے ایک سب سے بڑا گناہ مایوسی ہے اللہ تعالیٰ سے۔ آپ جانتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ ایسا کہنا ہی بہت بڑا گناہ ہے، لہٰذا ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہ یہ کہ شیطان کیا کہتا ہے، کیونکہ ہمیں معاف کرنے والا شیطان نہیں، ہمیں معاف کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اور وہ فرماتا ہے اے میرے بندو جنہوں نے گناہ کر کر اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، خدا کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، خدا تو سب گناہوں کو بخش دیتا ہے اور وہ تو بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ میرے بھائی میری بہن، کیا آپ کوئی ایسے انسان ہو جو ایمان کے بغیر مر گئے ہو؟ نہیں، آپ مرے نہیں ہو، آپ ابھی زندہ ہو۔ اگر ہم آپ کے تمام گناہوں کو جمع کر لیں اور اللہ کی رحمت کے سمندر میں گرانے لگے تو ایک گندے قطرے کے برابر بھی نہیں ہوگا، کیونکہ اس کی رحمت لامحدود ہے۔ ہمارا خدا کیا فرماتا ہے؟ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے، اس کی رحمت اس کے غصے سے زیادہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قدسی میں فرماتا ہے اگر میرا بندہ میری طرف ایک قدم بڑھا کر آتا ہے تو میں اس کی طرف 10 قدم بڑھا کر آتا ہوں، اگر میرا بندہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ تو میرے بھائیوں اپنے رب کی طرف چلو، اپنے رب کی طرف صرف چلنا ہی نہیں بلکہ ہمیں دوڑ کر جانا ہے تاکہ وہ آپ کے لیے ہمارے لیے رحمت کا سمندر کھول دے۔ جانتے ہو ایک مسلمان عالم کیا فرماتے ہیں؟ تم جو کوئی بھی ہو اس کی طرف آ جاؤ، چاہے تم نے اپنی توبہ 1000 مرتبہ توڑی ہو، پھر بھی لوٹ آؤ، آ جاؤ۔ کیا یہ مایوسی ضروری ہے؟
دیکھیں اللہ رب العزت نے آپ کو زندگی عطا کی ہے، اس نے آپ کو کوئی درخت تو نہیں بنایا، اس نے آپ کو جانور بنایا، بلکہ اس نے آپ کو ایک انسان کے طور پر پیدا کیا ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس نے آپ کو اسلام جیسی نعمت سے نوازا ہے۔ اپنی زندگی پر غور کریں، اس نے آپ کو نعمتوں سے نوازا ہے۔ آپ ایک ایسے انسان بھی ہو سکتے تھے جس کی زندگی صرف 10 دن ہوتی اور وہ اسپتال کے بیڈ پر موت کی دعائیں کر رہا ہوتا۔ اس لیے کبھی بھی اللہ تعالیٰ سے نا امید نہ ہو، کیونکہ اس نے آپ کو بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے۔ میرے بھائی اس پر یقین رکھو، میری بہن یقین رکھو، یہ مان لو کیوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا تم ہی غالب رہو گے اگر تم سچے مومن ہو۔ پھر آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ میرا رب مجھے معاف کر دے گا، بشرطے کہ میں اپنے ہاتھ اٹھاؤں اور خلوص دل سے توبہ کروں، جائے نماز پر اتنے آنسو بہاؤں کہ وہ آنسوؤں سے تر ہو جائے۔ بھائی اللہ اس وقت آپ کی بات سن رہا ہے، وہ جانتا ہے کہ آپ کے دماغ میں کیا چل رہا ہے، آپ سے ناراض نہیں ہے بلکہ چاہتا ہے کہ آپ اپنے ہاتھ اٹھائیں اور توبہ کریں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ ابھی کہہ رہے ہوں ٹھیک ہے میں اپنی زندگی میں کچھ تبدیلی لاؤں گا، لیکن یہ ابھی صحیح وقت نہیں ہے۔ شاید آپ کہہ رہے ہوں مجھے پہلے اپنی تعلیم مکمل کر لینی دو، مجھے زندگی میں کچھ حاصل کرنے دو، یا آپ کہہ رہے ہوں شاید شادی کر لیتا ہوں اس کے بعد میں اس کے بارے میں سوچوں گا۔ میرے بھائی اور میری بہنوں، یہ ٹال مٹول چلتی رہے گی، آخر کب تک ٹالو گے؟ یقین جانو یہ ٹال مٹول ختم ہونے والی ہے۔ بالآخر آپ جب بوڑھے ہو جائیں گے شیطان آپ کے پاس پھر آئے گا، وہ کہے گا تم نے اپنی ساری زندگی غفلت میں گزار دی، تم اس عمر تک خدا کو بھولائے رکھے جب تمہاری عمر 60 سال ہو گئی۔ کیا تمہیں لگتا ہے اللہ تمہیں اب معاف کر دے گا؟ شیطان اس وقت بھی آپ کو مایوسی میں مبتلا کر رہا ہے۔ آج بھی قبرستان ایسے لاکھوں لوگوں سے بھرا ہوا ہے جو کہتے تھے کہ وہ شادی کے بعد نماز شروع کریں گے۔ بھائی اٹھ کھڑے ہوں، ان تمام سالوں میں شیطان نے ہمیں دھوکے میں مبتلا رکھا۔ مایوسی کے گڈھے سے باہر نکلو، ابلیس سے کہہ دو میں اب سے تمہاری کوئی بات نہیں سنوں گا، روتے رہو، میں تو اب سے صرف اپنے رب کی بات مانوں گا، کہ میں اب صرف اللہ کی بات مانوں گا اور اسی کے راستے پر چلوں گا، اور تکبیر کہیں اور شروعات کریں۔ اللہ حافظ۔